تو بے خوابی جو ہے یہ بہت بڑی گمبھیر مسئلہ ہے آج کل لوگوں کو. جی ہاں. اچھا بے خوابی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ لوگ نیند آنے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں, ٹرنکولائزرس لے رہے ہوتے ہیں, سلیپنگ پلز لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کا افیکٹ ان کی یادداشت پر نہیں پڑتا ہے؟ کیا ان کی وہ میموری لاسٹ ہونا شروع نہیں ہوتی ہے؟ یہ ایک ون آف دا ریزنس ہو سکتا ہے جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ اگر بھولنے کی عادت جسے ہم کہتے ہیں, بالکل, کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ جو دیکھیے ٹرانکولائزر کے اپنے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں, اور جو اور نشیلی چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے اور زیادہ, کیونکہ یہ ہمارے جو اعصاب ہے, نروز جو ہے اس کو ڈل کرتے ہیں, صحیح, اس کو لیزینس آتے ہیں عصب میں, دماغ میں, دماغ پر برا اثر کرتا ہے, دماغ کے سیلز کو سلا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جب دماغ کے سیلز جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, صحیح, عصبی رشتے جو ہے نا وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ڈلنس آ جاتا ہے باڈی میں, جب ڈلنس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انسان اور زیادہ پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر موٹاپا بھی ہو سکتا ہے, بڑھ سکے, کچھ اور سے. اس کا تو نقصان اپنی جگہ ہے, لیکن طریقہ کیا ہے نیند لینے کا, یہ طریقے بالکل نہیں ہے. صحیح, وہ اس صورت میں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں جو بہت سیریس وہ ہو حالت ہو, جو خدا نہ کرتا ان کو کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے, ڈاکٹر اس صورت میں تجویز کرتا ہے, ورنہ ڈاکٹر بھی تجویز نہیں کرتا. اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاف ٹیبلٹ لے لیجیے, لیکن یہاں تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو ایک ایک دن میں 10 اور 8 ٹرنکولائزرس لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی رات تو پرسکون نیند نہیں کرتے, اور دن میں وہ لیتے ہیں ٹینشن کے لیے, رات کو وہ لیتے ہیں کہ شاید ان کو نیند ایسا نہیں ہوتا. اچھا قبل اس کی کہ ہم اس موضوع پر اور مزید ہم گفتگو کریں, میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ جو اپ کمنگ پروگرامس آپ کے سیمینارس کے حوالے سے, جیسا کہ پروگرام سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ 28 میں آپ کا لاہور پی سی میں, جی بالکل 28 مئی کو لاہور, ٹائم وہی 3 بجے کا ہے, وہی 3 بجے. اچھا پھر آتے 4 جون کا ہے راول پنڈی اسلام آباد پی سی میں ہے, جی بالکل, اگر سیم ٹائم ہے 3 بجے کا. اور پھر آپ نے کہا کہ 25 جون جو ہے وہ کراچی پی سی ہوٹل میں ہے. بالکل. اچھا ریزرویشنز کا طریقہ اس پہ وہی ہوگا جو آپ کے نمبر چل رہے ہیں؟ جی بالکل, وہ کال کر کے ہمیں اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر کوئی بھی پرابلم آپ کے ارد گرد کسی کو بھی ہے, حافظے کی کمزوری ہے, اور یہ جو ہے نا عدی سر کا درد ہے, بے خوابی ہے, اس کا آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا سکندر صاحب, وہ فیس بک پہ صبح میں دیکھتا تھا کہ رات کو انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے, بڑے اچھے کمنٹس کیے ہوئے. تو میں نے کہا انہوں نے سمدھا بھی سیکھا اور HMF بھی سیکھا, ابھی تک رات کو جاگتے ہیں. میں نے انہیں کہا آپ کیوں جاگتے ہیں رات کو, آپ نے سمدھا بھی سیکھا, آپ نے HMF بھی سیکھا. تو مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں بس ایسے ہی مجھے رات کو اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ ان نیچرل عادت ہے, آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں یوں چھوڑ سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ تو میرے پاس الحمدللہ اللہ نے اتنا کچھ دیے, ایسے نعمتوں سے روشناس کروایا, جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے, HMF ہے, ہیومن میگنیٹک فورس ہے. اور آپ یقین مانیں, آپ کبھی بھی رات کو ان کی کوئی کمنٹ نہیں ہوتی ہے, پورا دن کو وہ دن کو بیٹھتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا عادی ہو گیا تھا کہ وہ صبح تک جاگتا تھا. صبح پوری رات وہ کمنٹ ہوتے تھے اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ, اس کنیکشن ہوتے فیس بک پہ. اب بالکل وہ الحمدللہ ٹائم پہ, روٹین پہ کام کرتے ہیں. اس طرح ایک مثال ہے, یعنی کوئی بھی اگر چاہے تو HMF کو اپلائی کرتے ہوئے, سمدھا کو اپلائی کرتے ہوئے وہ ٹائم پہ اٹھ سکتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی آپ کو پوش کر رہا ہے, بالکل جیسے کہ ہم پوش کر یہ اٹھیں, یقین مانے ایسا ہوتا ہے. اچھا ویسے کیا, جیسے کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا موضوع آدھے سر کا درد بھی ہے, تو کیا آدھے سر کا درد کا تعلق جو ہے
وہ بے خوابی سے بے خوابی سے بھی ہے، زیادہ تر بے خوابی کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھا کیونکہ ہمارا ایک حصہ ہوتا ہے جسے آپ اس کو میگرین بھی کہہ سکتے ہیں. جی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ بے خوابی جب انسان کو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم بنتا ہے. اعصاب کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو ادھے سر کا درد کا تعلق بھی زیادہ تر بے خوابی سے ہے، اچھا اور حافظے کی کمزوری کا تعلق بھی زیادہ تر بے خوابی سے ہے، صحیح. اور ان نیچرل زندگی گزارنے سے. رات کو جاگنا یہ آپ کی حافظہ ضرور کمزور ہو سکتا ہے. رات کو جاگنے کا جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا ادھے سر کا درد آ سکتا ہے، یا مسلسل سر درد کا آ سکتا ہے، پورے سر کا درد آ سکتا ہے، اچھا. دباؤ آ سکتا ہے، اسٹریس آ سکتا ہے، آپ کو ٹینشن آ سکتا ہے، حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے چاہیے کہ وہ ٹائم پہ نیچر جو ہے، جو اللہ نے یہ جو دن رات بنائی وہ اس لیے بنائی ہے کہ رات کو آرام کے لیے ہے، دن کو کام کرنے کے لیے ہے. بے خوابی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ میرے تو خیر بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، یا صرف ٹینشن. لیکن ٹینشن اس سے اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. کسی بھی چیز کا اگر ہم عادی ہوتے ہیں، جی سکندر صاحب عادت کر دیتے ہیں ہم تو عادی ہو جائے. اگر کہیں پہ بھی کسی گھر میں لوگ ٹائم پہ سو جاتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ، یعنی اگر بچے بھی ہے، اگر ہم ٹائم پہ سو جاتا ہے، سارے لائٹیں وائٹیں آف کرتا ہے، ٹی وی کو آف کرتا ہے، کمپیوٹر کو آف کرتا ہے، تو کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوں گی. موبائل پہ اگر ایس ایم ایس نہیں کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، سارے کچھ آف کرتے ہیں، تو لوگ مجبور ہو کے سو جائیں گے. اور اگر کسی گھر میں آزادی ہے، بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی اس نے رات کو کرنا ہے، کمپیوٹر پہ اس نے کام کرنا، موبائل پہ ایس ایم ایس کرنے ہیں، کال کرنی ہے، یا انہوں نے ٹی وی واچ کرنی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے بے خوابی لازمی ہے. پاسبل نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں وہ، بلکہ نوجوان تک، بلکہ بوڑھے لوگ آج کل ایسے ہی ہے کہ وہ بے خوابی جو ہے وہ لیتے ہیں. رات کو اصل میں آپ سارے کچھ بند کریں گے، اگر نیند نہیں بھی آتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. ہوتا سب سے ضروری صبح کا ٹائم. رات کے سونے سے بھی سب سے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ صبح کا ٹائم. صبح کا جو ٹائم ہے، اگر آپ ٹائم پہ نہیں اٹھتے ہیں، ٹائم پہ اگر آپ نہیں اٹھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ رات کو جتنی مرضی سوئے، لیٹ سوئے، جیسے مرضی کر لیں. وہ ٹائم پہ اگر آپ نہیں اٹھتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے آپ کے روٹین آ جائے، نیند کا دوران ہے. ٹائم پہ اٹھنا اور پھر دن کو نہیں سونا. اگر دن کو سوئیں گے تو رات کو کبھی نہیں. بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتے. میں نے کہا دن کو سوتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مجبور ہو کے سونا پڑتا ہے. میں کہ آپ 1-2 دن نہ سو آپ تو خود بخود نیند آئے تو آپ دیکھیں گے رات کو خود بخود نیند آئے گا. کہتا ہے ایسا بھی کیا. میں کہ صبح ٹائم پہ اٹھو. اچھا آپ صبح جو وقت پہ اٹھیں اور دن میں نہ سوئیں تو رات میں تھکے سے ایک ہفتہ چاہیے، اس کے لیے 1 ہفتہ چاہیے یا 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے. آپ دیکھیں ٹائم روٹین. جی ایک بریک ہمیں یہاں پہ لینا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا یہ موضوع جاری رکھیں گے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.
جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی یاد ہے سر کے درد کے حوالے سے، یہ جو بھولنے کی جو عادت ہے، کیا اس میں اگر کوئی شخص ماضی میں یہ سارے ٹرنکولائزرز اور سلیپنگ پلز وغیرہ لیتا رہا ہے تو یہ لاس آف میموری بھی ہوتی ہے ان میڈیسنس کی یوز کرنے سے؟ بالکل ہوتی ہے، کیونکہ یاداشت کی کمی آتی ہے، اس کے تو ہے یہ پرابلم سے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہے ٹرینکلائزر، تو آپ کو خود ہی اگر آپ پڑھے اس کے سائیڈ افیکٹس تو بہت سے آج کل تو یہ ہیں کہ دوائی کے جو سائیڈ افیکٹس ہے، ایک تو آپ بیماری کے لیے میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں جی، پھر آپ دوائی کے سائیڈ افیکٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے اکثر یہ دیکھیں کہ آپ یہ خطر کرانے میں تھی کہ جتنے بھی ٹرنکولائزرز ہیں اس کی بھی اسی طرح سے ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک وقت تک تو آپ اس کو بیماری کے لیے یا دوائی کے طور پر استعمال کریں تو آپ کو نیند آ جائے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اگر یہ آپ نہ لیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو آپ کو بھی نہیں خبر ہوگی کیا ہو جائے گا۔ عادت ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ ایک تار آپ نے رکھا، اس کی تار پہ ایک اور تار، اس کی تار پہ ایک اور تار، اس کی تار پہ ایک اور تار، اس تار پہ ایک اور تار، اسی طرح جب آپ عادت کرتے رہتے تو ایک موٹی رسی بن جاتے ہیں، اس کو پھر توڑنا بڑے مشکل ہوتا ہے، صحیح بات، پاسبل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عادت جو ہے ایک ایسی چیز ہے، بار بار ریپیٹ کرنا تو وہ چیز عادت بن جاتا ہے اور اس کو چھوڑنا پھر مشکل ہوتا ہے انسان کو۔ تو عادت کے چھوڑنے کے طریقے جو ہے ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بتایا کہ عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں، پاسبل ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی بہت ایک نیکوٹین کی عادی ایک شخصیت ہوتی ہے، یا کوئی لیتے ہی نہیں، اس کے بغیر بیمار بھی ہے، اس چیز کی نیڈ بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کے صحت صحیح ہو رہے، بحال ہو رہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا، صدر اور ایچ ایم ایف میں مقصد اگر وہ آپ کے ساتھ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر یہ عادتیں وہ چھوڑ سکتے ہیں جو نشے، بالکل چھوڑ سکتے جو ہیں، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جن کو شب خوابی اور یا بے خوابی ہوتی ہے تو وہ پھر جب وہ ٹرنکولائزرس یا جو کچھ بھی لے رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ سے شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ 4 بھی ایک ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی، پھر وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ کوئی ٹرنکولائزر یا پھر سلیپنگ پلز پہ آتے ہیں، اور پھر یادداشت کا مسئلہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ یادداشت کا مسئلہ تو اس حد تک بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے خاص طور سے کچھ ایسے لوگوں کے اندر جن کی ذرا ایج بھی کچھ زیادہ ہو گئی اور وہ 20-20 سال سے اس طرح کے وہ ٹرنکولائزرس لے رہے تھے، اب بھی انہوں نے کوئی چیز کہیں رکھی ہے اور وہ 2 منٹ کے بعد ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ کہتے ہیں میرا ابھی یہ ہاتھ میں میرے کارڈ تھا، میں نے اس کو بھی کہیں رکھا ہے، بس اب مجھ کو یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا کچھ یہ میموری لاس جو ہے کیا یہ ریپیریبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی؟ جی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، سمدھا ہیلنگ انرجی اور ایچ ایم ایف ایک ایسے میتھڈس ہے جو کہ آپ کو ایک جو بھی عادت چھوڑنا چاہتا ہے، جو بھی کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو اللہ ٹھیک کرتا ہے، کیور کرتا ہے، بالکل پاسبل ہے۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ کون سے لیول پہ جاتے ہیں؟ بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں، پہلے لیولز میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے اسٹوڈنٹ کے جو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں ہوتا ہے، اب اس کے ریپیٹ ٹائم 11 بجے ہوں گے، رات 11 بجے، رات 11 بجے انشاءاللہ فریش چلیں گے، صبح 8 سے 9 تک یہ رات 11:10 پہ انشاءاللہ۔ ہاں، میں ناظرین کو بتاتا ہوں، ناظرین جو پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس آپ مارننگ میں دیکھا کرتے تھے 8 بجے سے 9 بجے تک، اب یہ پروگرام جو فریش پروگرام ہوگا وہ آج رات سے ہی 11:10 پر آپ دیکھ سکیں گے، اور یہ ریپیٹ صبح پھر 8:03 سے 4 پر یہ ریپیٹ ہوگا، یہ آپ نوٹ کر لیجیے، رات آج 11 بجے اور
मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे डेली, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम है क्योंकि उसमें लोग कॉल करते हैं। जी। यहाँ तो हमारे पास कॉल देने का कोई टाइम नहीं होता है क्योंकि हम खुद बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहाँ मेरे पास कोई नहीं होता है, मैं अकेला होता हूँ और लोग मुझे कॉल करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट के इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। जी।